कि आपको कभी ये एहसास हुआ है कि जो बंदा अभी अभी आपके सामने बैठा था वो असल में था ही नहीं, या शायद था लेकिन वो इंसान नहीं था। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू केफ फॉर स्टोरीज। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब खैर खैरियत से होंगे। हमारी आज की ये हॉरर स्टोरी फैज़ान नामी एक रिक्शा ड्राइवर की है। फैज़ान का कहना है कि ये वाक़या मेरे साथ उस वक्त पेश आया जब मैं कराची में रिक्शा चलाता था। ये रात के 2 बज रहे थे और मैं लियाकताबाद के करीब एक सड़क के किनारे खड़ा सवारी का इंतज़ार कर रहा था। पूरा शहर तकरीबन सोया हुआ पड़ा था, लेकिन वो सड़क अजीब सी सुनसान लग रही थी, जैसे वक्त भी वहाँ रुक गया हो। तभी अचानक एक दुबला पतला आदमी सादा सी शलवार कमीज़ में हाथ हिलाकर मुझे रुकने का इशारा दिया। उसकी आंखों में अजीब सी वीरानी थी, जैसे कोई सदमा झेल चुका हो। वो रिक्शे में बैठा और बोला, सदर जाना है। उसकी आवाज़ में एक ठहराव था, लेकिन अजीब बात यह थी कि उसकी आवाज़ में जैसे कोई दर्द छुपा हुआ था। बहरहाल मैंने रिक्शा चला दिया। हम सदर की तरफ रवाना हो गए, लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ते गए तो सड़कें बदलती गई। पहले तो मैंने समझा कि शायद कोई नया रास्ता दिखा रहा है, लेकिन फिर मैंने एक बात महसूस की कि मेरे पीछे बैठा हुआ बंदा रिक्शे के शीशे में नज़र ही नहीं आ रहा था। मैंने खुद को समझाया कि शायद रोशनी का ज़ाविया कुछ ऐसा है, मगर मेरे दिल में एक अजीब सी हलचल होने लगी। फिर उस बंदे ने कहा, इधर से बाई तरफ मुड़ो, कब्रिस्तान के पास से। मैं चौंक गया। मैंने कहा, भाई सदर का ये कौन सा रास्ता है? उसने हल्की आवाज़ में कहा, यही रास्ता है, बस चुपचाप ले चलो। लेकिन मैंने चुपचाप रिक्शा कब्रिस्तान वाली सड़क पर मोड़ दिया, क्योंकि उसकी आवाज़ में एक ऐसा कुछ था जो हुक्म जैसा लग रहा था, जैसे उसके लफ्ज़ मेरे दिमाग को काबू कर रहे हो। फिर अचानक उसने रिक्शा रुकवाया। मैंने ब्रेक लगाई, वो उतरा, लेकिन उतरते हुए उसने जो बात कही उसने मेरी रूह हिला दी। उसने कहा, इसी जगह से मैं पिछले साल भी गया था, लेकिन वापस कभी नहीं आया। मैंने पलट कर पीछे देखा, लेकिन वो बंदा वहाँ नहीं था। पहले तो मुझे लगा कि शायद वो अचानक कहीं छुप गया है या रिक्शे से कूदकर भाग गया है। मैंने रिक्शा रोककर चारों तरफ देखा। रात की गटर टूब तारीकी, कब्रिस्तान की दीवार के साथ हल्की पीली रोशनी और सन्नाटा ऐसा लग रहा था जैसे कायनात खामोशी में सांस ले रही हो। मैं रिक्शे से नीचे उतरा और हिम्मत करके आवाज़ दी, ओ भाई कहाँ गए? लेकिन कोई जवाब नहीं आया। मैंने कब्रिस्तान की तरफ कदम बढ़ाया। मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। तभी अचानक मेरे कदम एक जगह रुक गए। दीवार के साथ एक पुरानी सी तख्ती लगी हुई थी, जिस पर गर्द जमी हुई थी। मैंने कपड़े से वो गर्द साफ़ किया और जो उस तख्ती पर लिखा हुआ था वो पढ़कर मेरे तो जैसे पैरों तले से ज़मीन निकल गई। उस तख्ती पर लिखा हुआ था, मरहूमा सलीम अहमद, इंतकाल 3 जुलाई सन 2024। सलीम अहमद, यही नाम उस आदमी ने मुझे बताया तो नहीं था, लेकिन मेरे जहन में उस आदमी के चेहरे की जो झलक बाकी थी उसके साथ ये नाम बैठ रहा था। अजीब बात यह थी कि उसकी आंखों में जो दर्द था वो किसी जिंदा इंसान का नहीं हो सकता था। वो किसी सदमे की नहीं, किसी कब्र की गवाही दे रहा था। अभी मैं उस तख्ती को हैरानी से देख ही रहा था कि पीछे से किसी ने आहिस्ता से मेरा कंधा तपतपाया। मैं एक झटके से पीछे पलटा, लेकिन पीछे कोई नहीं था। मेरी सांसें उखड़ने लगी। मैं वापस भागकर रिक्शे की तरफ आया और जल्दी से इंजन स्टार्ट किया, लेकिन वो रिक्शा जैसे जम गया हो, स्टार्ट ही नहीं हो रहा था। फिर अचानक मेरी नज़र सामने रिक्शे के शीशे पर पड़ी। वही आदमी मेरे साथ वाली सीट पर बैठा नजर आया, लेकिन इस बार उसकी आंखों में खून तैर रहा था। उसने धीरे से कहा, मैंने कहा था ना वापस नहीं आया था। अब रिक्शे में उसकी मौजूदगी मेरे लिए जैसे वक्त का खात्मा थी। उसकी आंखों में देखते ही मुझे यूं महसूस हुआ जैसे मेरे जिस्म का सारा खून मुंजमद हो गया हो। मैं चीखना चाहता था, भागना चाहता था, मगर जैसे मेरी ज़बान बंद और जिस्म पत्थर बन चुका हो। वो सिर्फ बैठा रहा, टिकटिकी बांधे, खामोश। लेकिन उस खामोशी में एक चीख छुपी थी, ऐसी चीख जो सीधी मेरी रूह में गूंज रही थी। मैंने कांपती आवाज़ में कहा, तुम कौन हो? उसने आहिस्ता से कहा, मैं वो हूँ जो तुम जैसा ही था, मामूली से एक रिक्शा ड्राइवर। एक रात एक सवारी ली, कब्रिस्तान के पास रुका और फिर मेरी वापसी कभी ना हो सकी। ये सुनकर मैं घबरा गया और बोला, तो फिर क्या हुआ तुम्हारे साथ? वो धीरे से मुस्कुराया, लेकिन वो मुस्कुराहट इंसानी नहीं थी। फिर वो बोला, बस इतना समझ लो, उस रात मैं भी किसी को छोड़ने आया था, लेकिन जो छोड़ने आया और जो बैठा वो कभी उतरा ही नहीं। ये सब सुनकर मेरे दिल की धड़कन मेरे कानों में गूंज रही थी। फिर उसने मेरी आंखों में आंखें डालकर कहा, अब तुम्हारी बारी है। मेरी चीख निकलने ही वाली थी कि रिक्शे का इंजन अचानक स्टार्ट हो गया। रिक्शा खुद ही चलने लगा। मैंने हाथ पाँव मारे, ब्रेक दबाई, हैंडल मोड़ा, लेकिन कुछ काम नहीं कर रहा था। जैसे मैं मुसाफिर हूँ और वो रिक्शा चला रहा हो।
ہم شہر سے باہر ایک سنسان راستے پر جا رہے تھے، ہر طرف اندھیرا، جھاڑیاں اور قبرستان جیسے خاموش درخت۔ تب اس نے سرگوشی کی، ہر سال ایک نیا ڈرائیور، ایک نئی کہانی، لیکن انجام ایک ہی۔ تب میں نے ایک فیصلہ کیا کہ جیسے ہی رکشہ ایک پرانی عمارت کے پاس سے گزرا، میں نے زور سے دروازہ کھولا اور باہر کود پڑا۔ زمین پر گرتے ہی میرے ہوش اڑ گئے اور میں بے ہوش ہو گیا۔ پھر جب میری آنکھیں کھلی تو میں ایک چھوٹے سے پرانے اسپتال کے بستر پر پڑا تھا، جس کی دیواریں زرد، چھت پر پنکھا چل رہا تھا اور میری کلائی میں ڈرپ لگی ہوئی تھی۔ میں نے ارد گرد دیکھا لیکن کمرے میں کوئی نہیں تھا۔ ایک لمحے کے لیے تو لگا کہ شاید یہ سب کچھ ایک خواب تھا، ڈراؤنا خواب۔ لیکن پھر میری نظر اپنے کپڑوں پر پڑی جو مٹی میں لت پت تھے اور جس پر خون کے نشانات بھی لگے ہوئے تھے، اور میری ہتھیلی پر جلی ہوئی جلد کے نشان، جیسے میں واقعی کسی تیز گرمی یا رگڑ سے زخمی ہوا تھا۔ تبھی وارڈ کا دروازہ کھلا اور ایک بوڑھا شخص اندر آیا جو نرسنگ اسٹاف جیسا لگ رہا تھا۔ اس نے مجھے دیکھا اور مسکرا کر بولا، بیٹا تمہیں ایک راہگیر بے ہوشی کی حالت میں اسپتال چھوڑ گیا تھا۔ یہ سن کر میں فوراً اٹھا اور بولا، راہگیر؟ کیسا راہگیر؟ کیسا دکھتا تھا؟ وہ رک کر سوچنے لگا اور پھر کہنے لگا، بس ایک عام سا آدمی، سفید لباس، سر جھکائے ہوئے۔ لیکن عجیب بات یہ ہے کہ جب ہم نے CCTV کیمرہ چیک کیا تو وہ آدمی نظر ہی نہیں آ رہا تھا۔ یہ سب کچھ دیکھ کر میری سانسیں ایک بار پھر اکھڑنے لگی۔ میں نے اسی وقت اسپتال سے نکلنے کی کوشش کی، لیکن میری ٹانگ زخمی تھی۔ بمشکل سہارا لے کر باہر آیا۔ میرا رکشہ بھی غائب تھا۔ میں نے اسپتال کے گیٹ پر کھڑے ایک چوکیدار سے پوچھا، بھائی یہاں کوئی رکشہ کھڑا تھا رات کو؟ وہ چوکیدار ہنسا اور بولا، صاحب یہاں پچھلے 2 سال سے کوئی رکشہ آیا ہی نہیں۔ میں سکتے میں آ گیا اور اسے بولا، لیکن میں تو رکشے میں آیا تھا۔ وہ سنجیدہ ہو گیا اور کہنے لگا، صاحب پچھلے سال بھی ایک بندہ ایسا ہی آیا تھا، بالکل آپ کی طرح۔ وہ بھی یہی کہہ رہا تھا کہ رکشہ قبرستان سے آیا، پھر اس کا دماغی توازن بگڑ گیا۔ آج تک وہ بندہ پاگل خانے میں ہے۔ یہ سن کر میرے پیروں تلے سے زمین کھسکنے لگی۔ تبھی میرے موبائل پر ایک ان نون نمبر سے کال آئی۔ میں نے کانپتے ہاتھوں سے فون اٹھایا، لیکن دوسری طرف سے صرف ایک جملہ سنائی دیا، اب تم بھی اسی فہرست میں شامل ہو گئے ہو فیضان۔ میں لرز گیا، کیونکہ فیضان تو میرا ہی نام تھا، لیکن میں نے اسپتال میں یا اس رکشے میں بیٹھے بندے کو اپنا نام بتایا ہی نہیں تھا۔ فون بند ہوتے ہی میرے ہاتھ سے موبائل گر گیا۔ میرا جسم پسینے میں بھیگ چکا تھا اور دماغ جیسے سن ہو چکا تھا۔ اسپتال کی سیڑھیاں اترتے ہوئے ایک ہی سوال میرے ذہن میں گونج رہا تھا کہ یہ سب میرے ساتھ کیوں ہو رہا ہے؟ آخر میں نے کیا دیکھا تھا اور وہ آدمی کون تھا؟ میں جیسے ہی باہر نکلا تو ایک پرانی چائے کی دکان دکھائی دی۔ دکان پر ایک ضعیف شخص بیٹھا تھا۔ میں نے وہاں جا کر چائے منگوائی اور اس سے بات چھیڑی۔ میں نے اسے کہا، بابا جی اس قبرستان کے بارے میں کچھ سنا ہے آپ نے؟ انہوں نے چونک کر میری طرف دیکھا اور پھر آہستہ سے بولا، بیٹا وہ جگہ اب صرف قبرستان نہیں رہی، وہاں کچھ ایسے لوگ دفن ہیں جو مر کر بھی چین میں نہیں۔ میں نے کہا، آپ کی بات کا کیا مطلب ہے بابا جی؟ بابا جی نے اجلی بیڑی منہ سے نکالی اور دھیرے سے بولے، کچھ سال پہلے ایک رکشہ ڈرائیور سلیم لاپتہ ہو گیا تھا۔ لوگ کہتے ہیں وہ کسی عورت کو لے کر قبرستان کی طرف گیا تھا، پھر نہ وہ واپس آیا نہ وہ عورت ملی، اور چند دن بعد اس کا رکشہ قبرستان کے پاس سے ملا، لیکن وہ خود نہیں ملا۔ اور اس دن کے بعد ہر سال عین اسی رات کوئی نہ کوئی رکشہ ڈرائیور غائب ہو جاتا ہے یا پاگل ہو کر واپس آتا ہے۔ اس بابا جی کی یہ سب باتیں سن کر میری سانس جیسے بند ہونے لگی۔ میں نے پھر سے کہا، بابا جی اس ڈرائیور کا نام سلیم ہی تھا؟ وہ بولے، ہاں سلیم احمد، بہت شریف اور غریب انسان تھا۔ لوگ اس کی بیوی کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ بھی کسی دن قبرستان کے اندر خودکشی کر کے مر گئی تھی۔ میرے ذہن میں چماکا ہوا۔ میں نے پھر سے بولا، بابا جی اس کی بیوی کا نام کیا تھا؟ بابا جی نے حیرانی سے میری طرف دیکھا اور بولے، عائشہ۔ یہ وہی نام تھا جو اس رات قبرستان کی دیوار پر کسی کھرچی ہوئی تحریر میں دیکھا تھا میں نے، جس پر لکھا ہوا تھا کہ عائشہ کی روح کو سکون دو۔ اب یہ معمولی بات نہیں رہی تھی، یہ کسی ایک کی کہانی نہیں، یہ 2 روحوں کا انتقام تھا جو ہر سال ایک نئی قربانی مانگتا تھا۔ میں نے بابا جی کا شکریہ ادا کیا اور فوراً قبرستان کا رخ کیا، وہی قبرستان جہاں سے یہ سب شروع ہوا تھا۔ یہ شام کا وقت تھا، سورج ڈوبنے کے قریب تھا۔ فضا میں ایک عجیب سا سناٹا اور خنکی تھی، جیسے ہوائیں بھی کوئی راز چھپا رہی ہو۔ میرے قدم خود بخود اسی راستے پر چل رہے تھے جہاں اس رات میں نے اسے بٹھایا تھا، وہی ٹوٹا ہوا گیٹ، وہی سنسان گلی۔
اور قبرستان کی دیوار پر وہی تحریر کہ عائشہ کی روح کو سکون دو۔ میں نے دیوار کے ساتھ ٹیک لگایا اور گہری سانس لی۔ میرا دل کہہ رہا تھا کہ یہ جگہ کچھ کہہ رہی ہے، کچھ چاہتی ہے۔ تبھی میرے موبائل پر دوبارہ اسی ان نون نمبر سے کال آئی۔ میں نے کانپتے ہاتھوں سے فون اٹھایا۔ دوسری طرف سے آواز آئی، فیضان تم نے آنے میں دیر کر دی۔ میں ایک دم چیخا، تم کون ہو؟ کیا چاہتے ہو مجھ سے؟ آواز اب واضح تھی، مرد اور عورت کی ملی جلی ہوئی، جیسے دو وجود ایک ساتھ بول رہے ہو، اور بولے، ہم سکون چاہتے ہیں، صرف سکون۔ تبھی اچانک میرے سامنے ایک سایہ نمودار ہوا، بالکل ویسا ہی جیسا اس رات میرے رکشے میں بیٹھا تھا، لیکن اب وہ تنہا نہیں تھا، اس کے ساتھ ایک عورت بھی تھی، سفید لباس میں، بکھرے بال، ساکت آنکھیں، لیکن اس کی نظر مجھ پر تھی۔ میں نے پیچھے ہٹنا چاہا، مگر پیچھے کوئی راستہ نہیں تھا۔ تب مرد نے کہا، میں سلیم ہوں اور یہ میری بیوی عائشہ ہے۔ ہم محبت میں مر گئے، مگر الزام میں جیتے رہے۔ کسی نے ہمارا قتل کیا اور ہمیں پاگل کہہ کر دفن کر دیا، بغیر انصاف، بغیر جنازہ کیے۔ پھر میں نے کہا، لیکن آپ مجھ سے کیا چاہتے ہیں؟ عائشہ نے آگے بڑھ کر کہا، تم پہلا شخص ہو جس نے ہماری کہانی سنی، جس نے ہمیں سمجھا کہ یہ صرف کوئی بھوت پریت نہیں، یہ درد ہے۔ ہم بس چاہتے ہیں کہ کوئی ہمیں انصاف دے، ہماری قبریں صاف کرے، ہمیں یاد کرے۔ یہ سب کچھ دیکھ کر میرے آنسو نکل گئے۔ میں نے ان سے وعدہ کیا کہ میں آپ کی قبریں صاف کروں گا، آپ کی کہانی دنیا کو سناؤں گا، اور یہ راز دفن نہیں ہونے دوں گا۔ ان دونوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور آہستہ آہستہ ہوا میں تحلیل ہونے لگے، جیسے دھواں، جیسے کوئی روشنی ہو۔ اسی لمحے میرے موبائل پر وہی آواز دوبارہ آئی، لیکن اب صرف ایک جملہ تھا، شکریہ، ہمیں اب سکون مل گیا۔ اس کے بعد میں زمین پر بیٹھ گیا اور آسمان کی طرف دیکھنے لگا۔ کہیں دور سے فجر کی اذان کی آواز آنے لگی اور میری سانسوں میں پہلی بار کوئی بوجھ نہیں تھا۔ تو دوستو، یہ صرف ایک کہانی نہیں، یہ ایک حقیقت تھی۔ میں نے اگلے دن ان دونوں کی قبروں پر جا کر فاتحہ پڑھی، صفائی کی، اور ان کی کہانی آپ سے شیئر کر رہا ہوں آج، تاکہ دنیا کو پتہ چلے کہ ہر سایہ خوفناک نہیں ہوتا، بعض دفعہ وہ بس سننے والا انسان ڈھونڈ رہا ہوتا ہے۔ تو دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ہارر سٹوری۔ آپ کو ہماری سٹوریز کیسے لگتی ہیں کمنٹ والی سیکشن میں لازمی بتائیں، اور ویڈیو کو لائک کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا بالکل بھی نہ بھولیے گا، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ہر روز اس طرح کی ایک نئی ہارر سٹوری سننے کے لیے۔ تو ملتے ہیں ایک نئی آنے والی ہارر سٹوری میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔